بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 151 ہے۔ 150 دروس بحمد اللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب چل رہا تھا درود پاک کی فضیلت کے حوالہ سے۔ ہم نے مختلف قرآن و سنت، احادیث پاک، ائمہ علماء کے اقوال کو بھی اس لحاظ سے پیش کیا درود پاک کی فضیلت کے حوالہ سے، اور آج کے درس میں بھی بالخصوص اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشائخ، وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی یاد میں گزاری، ان کے چند اقوال ہم آج کے درس میں بھی پیش کریں گے جو انہوں نے درود پاک کے حوالہ سے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کی برکات ہیں، لیکن درود پاک کے فضائل میں اس کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے، اور یقیناً وہ آخرت کے لحاظ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس کی آبرو، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی عزت میں مزید عروج عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت علامہ علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر اولیاء کاملین میں سے ایک نام ان کا بھی ہے، یہ فرماتے ہیں جو کسی کو کوئی حاجت پیش آئے، تمنا ہو، چاہتا ہو میری دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول ہو، تو وہ کیا کرے؟ پوری توجہ کے ساتھ، محبت، اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ جتنا اخلاص محبت ہوگا اسی انداز میں وہ پڑھے، تو انشاءاللہ درود پاک کے طفیل اللہ رب العزت جل جلالہ اس شخص کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے گا، اس کی حاجت کو اللہ رب العزت پورا فرمائے گا۔ پیکر عشق و محبت حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانے والے بہت عظیم عاشق رسول ہیں، اور شاکان میں ایک عظیم چمکتا ہوا نام ہے ان کا۔ آپ نے نقل فرمایا ہے کہ درود پاک میں بالخصوص یہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی، روزانہ 300 بار دن رات میں پڑھے، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت 1000 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ والا درود پاک پڑھے، تو یہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مشکلات کو کیا کرے گا؟ دور فرمائے گا۔ اسی طرح شیخ عبدالعزیز تقی الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے تسہیل المقاصد کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ تمام نفلی عبادات سے بہتر جو افضل عبادت ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نبی پاک اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم عاشق رسول بھی ہیں، آپ اخبار الاخیار کے اختتام پر دربار الہی میں جو دعا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے جو تیری بارگاہ بے کس پناہ کے لائق ہو۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں سوائے ایک عمل کے، اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے میں نے اپنی زندگی میں جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انتہائی ادب، عجز، انکساری کے ساتھ اور محتاجی کے ساتھ کھڑے ہو کر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ اے میرے رب کریم، وہ کون سا مقام ہے جہاں اس درود و سلام کی مجلس کی نسبت زیادہ خیر و برکت و رحمت کا نزول ہوگا؟ اے میرے اللہ، مجھے سچا یقین ہے یہ درود و سلام والا عمل تیرے دربار عالی میں مقبول ہوگا، اور اس عمل کے رد ہو جانے یا رائگاں جانے کا ہرگز 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 کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس درود و سلام کے دروازے سے آئے تو اسے اس کے رد ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ ایک توسل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دے کر اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنے والی شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اسی طرح جنہوں نے بالخصوص اصلاح کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، قرآن پاک کی تفسیر ہوں، عام کتب ہوں، حضرت
فقی ابولیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر درود پاک کا کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو سوائے اس کے کہ اس میں شفاعت کی نوید ہے، شفاعت کی خوشخبری ہے، تو بھی عقل مند پر واجب ہے کہ اس سے غافل نہ ہو، بلکہ کثرت محبت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی ولی گزرے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا آفات و بلیات جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ ان آفات و بلیات کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے بلکہ ان کو دور پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ان گھروں کو، ان مکانوں کو ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے جس گھر میں کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا جنت صرف درود پاک سے ہی وسیع کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا شد ہے، پیدا کی گئی ہے۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے درود پاک کو اسم اعظم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ فرماتے جیسے اسم اعظم سے سارے کام حل ہو جاتے ہیں یوں ہی درود پاک سے بھی سارے کام حل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں یا اخروی لحاظ سے ہوں۔ اور شیخ المشائخ سیدنا محمد بن سلیمان جزولی جو صاحب دلائل الخیرات ہیں، جنہوں نے درود پاک کی مجموعہ کے حوالے سے کتاب دلائل الخیرات کے نام سے لکھی ہے، اس کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں دربار رائی میں عرض کرتے ہیں یا اللہ درود بھیج اس ذات پہ جس پر درود پاک پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس ذات گرامی پر جس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے اولیاء کاملین کے درجے حاصل ہوتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس حبیب پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے چھوٹوں پر بھی تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بڑوں پر بھی تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یا اللہ درود بھیج اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس پر درود پاک پڑھنے سے ہم اس جہاں میں بھی ناز و نعمت میں رہیں اور اس جہاں کے اندر بھی نعمت و ناز کے ساتھ رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک اور شخصیت ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے درود پاک کو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا ہے، لہٰذا جو شخص جتنا درود زیادہ پڑھے، درود و سلام زیادہ پڑھے گا، اتنا ہی وہ شخص اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا حقدار ہوگا اور اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہوگا اور زیادہ اس بات کا لائق ہوگا کہ اس کے سارے کام انجام پذیر ہوں، اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اس کی سیرت پاکیزہ ہو، اس کا دل روشن اور منور ہو جائے۔ اسی طرح حضرت خواجہ شیخ مظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے جو ان کے دوستوں کی عزت و توقیر کرے اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ اس وصف کمال کے زیادہ لائق ہے، لہٰذا جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی زیادہ عزت، تعظیم، توقیر کرے گا، دل سے محبت کرے گا اور ان پر یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت سے اس کے صلہ میں رحمت کو حاصل کرے گا، اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور اللہ رب العزت اس شخص کے درجات کو کیا کرے گا؟ بلند کرے گا۔ عظیم مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا، بزرگان دین نے فرمایا توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ کے وقت عاجزی کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نبی اور ہر ولی کے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، اس لیے سیدنا
ابو البشر آدم علیہ السلام نے بوقت توبہ جب ان سے بھول ہوئی تھی تو انہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا توسل دیا تھا، وسیلہ پیش کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی بھول کو معاف کیا تھا۔ لہٰذا یہ ایک ذریعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود بھی پڑھا جائے، گناہوں سے ندامت بھی ہو، تو انشاءاللہ اس کے وجہ درود پاک کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، جنہوں نے جو تفسیر کبیر ہے وہ بھی لکھی اور بقیہ کتب انہوں نے لکھی ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ روح انسانی جو کہ جبلی طور پر ایک ضعیف روح ہے، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات قبول کرنے کی استطاعت حاصل کر سکے۔ فرماتے ہیں جس طرح آفتاب کی کرنیں مکان کے روشن دان سے اندر جھانکتی ہیں تو اس سے اس مکان کی در و دیوار روشن نہیں ہوتے، لیکن اگر اس مکان کے اندر پانی کا کوئی برتن رکھ دیا جائے یا آئینہ رکھ دیا جائے، شیشہ رکھ دیا جائے، تو آفتاب کی کرنیں جب اس شیشے پر یا پانی پر پڑیں گی تو اس کے عکس سے مکان کی چھت اور دیوار کیا ہو جائیں گے؟ چمک اٹھیں گے، روشن ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں یوں ہی امت کی روحیں اپنے فطری طور پر بہت کمزور ہیں، کمزوری کی وجہ سے ظلمت قضاء کے اندر پڑی ہیں، ایک اندھیرے کے اندر موجود ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور سے جو کہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، نبی کریم علیہ السلام کی روح انور، فرماتے اس کی نورانی کرنوں سے روشنی حاصل کر کے اپنے باطن کو بھی چمکا لیتی ہیں، اور یہ استفادہ صرف درود پاک سے حاصل ہوتا ہے کہ اس سے ہماری روح کو اللہ رب العزت پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ ہماری روح پاک ہوتی ہے، جو جب روح پاک ہوتی ہے تو اس کی بدولت اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو بھی چمک عطا فرماتا ہے، اللہ ہمارے باطن کو بھی چمک عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا جاننا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر سعادت اور بہترین عبادت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود پاک کی کثرت سے حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے، جو کہ تمام سعادتوں کی سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں قبولیت کو حاصل کر لیتا ہے، اور درود پاک کی برکت سے سب سیئات مطلب سب جو گناہ ہوتے ہیں وہ حسنات نیکیوں کے اندر، اچھائیوں کے اندر اللہ رب العزت تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام شعرانی علیہ رحمہ ایک بہت بڑا نام ہے، درود پاک کی کثرت کی کم از کم مقدار، بعض علماء کا قول نقل کیا کہ کم از کم جو کثرت کی مقدار ہے وہ 700 بار دن کو اور 700 بار رات کو، اور ایک قول یہ کیا گیا کہ 350 بار دن کو اور 350 بار رات کو، 350 مرتبہ دن کو اور 350 مرتبہ رات کو درود پاک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھا جائے۔ ڈاکٹر عبد المجید نے علامہ محمد اقبال سے دریافت جب کیا تھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے عبد المجید ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ محبت اخلاص کے ساتھ 1 کروڑ مرتبہ اپنی زندگی میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ان اولیاء کاملین پر اللہ کی ڈھیروں رحمتیں ہوں جنہوں نے اپنی زندگی درود پاک کی خدمات کے حوالے سے وقف کی، ان میں بالخصوص حضرت مفتی محمد امین نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار عالیہ فیصل آباد کے اندر موجود ہے، انہوں نے بھی درود پاک کی جو خدمات کی ہیں، خدمت کے حوالے سے جو بھی کام کیا ہے، ان کی خدمات بھی قابل تبریک و تحسین ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور درود پاک کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کا ملات بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے علمی روحانی فیضان سے ہم سب کے سینوں کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔